میں ڈسٹرکٹ سینٹرل آیا ہوں تو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہاں سے شہید ہوئے الیکشن کے سلسلے میں. ایک ہمارا الیکشن کے بعد ملیر میں اور باقی پورا سندھ میں مختلف اضلاع میں مورو میں سانگر میں یہ لڑکانوں میں وائلنس تو پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس صوبے میں جس طریقے سے ہوا اس الیکشن میں یہ بہت افسوسناک ہے. اس کا ہم ایک بار پھر مزاحمت کرتے ہیں. آج میں شہید عبدالرحمان کے گھر یہاں پہنچا جو کہ ایک 12 سال کا بچہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹر یہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تھا. اس کے خاندان کو مسلسل یہ دھمکیاں دیا گیا, یہ دھمکی دی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اپنا وابستگی چھوڑے. اور جب انہوں نے یہ دھمکی میں نہیں آئے تو ان پہ فائرنگ ہوا جس کے نتیجے میں ہمارا شہید عبدالرحمان شہید ہوا. اور اس سے جو بہت افسوس کی بات ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے ان کا بڑا مایوس کن خاص طور پہ الیکشن کے دوران رویہ تھا. اور جس طریقے سے اس بچہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے خاندان پہ FIR کٹا, یہ پورا سلسلہ تو میں چیف منسٹر ہونے والے چیف منسٹر بننے والے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارا ہدایت ہے کہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یا کسی سیاسی جماعت کے کارکن کے خلاف اس الیکشن میں یا الیکشن کے سلسلے میں وائلنس ہوا, یہ فائرنگ ہوا, شہادتیں ہوئی, ان تمام کیسز کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم قائم کریں گے. ان جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تمام یہ انسیڈنٹس ہیں اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو ان جرم میں ان حملوں میں ملوث تھے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو نہ صرف پکڑیں گے قانون کی کتاروں میں کھڑا کر دیں گے. اور ہمارا امید ہے کہ ہم قانونی طریقے سے انصاف ان کے خاندانوں کو دلوائیں گے. وہ تمام وہ سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی قوتوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست, تشدد کی سیاست تعارف کر سکتے ہیں, یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس صوبہ میں حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس شہر کراچی میں KMC میں حکومت ہے. اور ہمارا ریڈ لائن چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو, چاہے وہ لسانی دہشت گردی ہو, چاہے وہ فرقہ وارانہ دہشت گردی ہو, ہم اس شہر میں اس صوبے میں یہ تمام چیزیں کو برداشت نہیں کریں گے. اور جو سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آج کل جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ سیاسی ڈرامے کر کے ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں. ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, ہم اپنے کارکن کو انصاف دلوائیں گے. میں موجود ہوں, کافی عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن وائلنس شکار ہوتے ہیں, شہادتیں قبول کرتے ہیں, مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنے کارکن کے خون کو, اپنے کارکن کو قربانیوں کو بھول سکتے ہیں. ہم انشور کریں گے کہ ہم ان تمام جو بھی ان کیسز میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو ایسے عبرتناک ہم اگزامپل بنائیں گے تاکہ آنے والے جو بھی الیکشنز ہو اس میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قسم کا تشدد وائلنس نہ ہو. یہ ہمارا حق ہے.
اور بس جو مجھ سے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا شہید عبدالرحمان ہے، اس کے بارے میں میں نے خود ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا اس صوبے میں سربراہ سے خود فون کر کے رابطہ کیا کہ یہ میرے کارکن کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے بجائے کہ مجھے تسلی دیا جائے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے گا، اس کے بجائے کہ ہمیں کہا جائے کہ ہمارے کارکن کو تحفظ دیا جائے گا، الٹا پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام تراشی کیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اس لیے کوئی یہ پرچم وہ ایم کیو ایم کا نیچے کر رہے تھے، تو اس کی ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سیاست نہیں ہے کہ ہم کسی کا پرچم کو ہٹا دیں۔ ہم نے آج تک 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، یہ ہماری سیاست رہا بھی نہیں، پر ایک سیکنڈ کے لیے ہم امیجن کریں کہ یہ ہمارا شہید عبدالرحمان یہ کام کر رہا تھا، تو کیا اس کا جواب میں گولی چلانا جائز ہے؟ قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ جو یہاں کے پولیس آفیسرز نے ایف آئی آر ان کے خاندان کے خلاف کاٹے ہیں، یہ کیوں کاٹا گیا؟ یہ اس لیے کہ ہم ڈر جائیں، یہ اس لیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، یہ اس لیے کہ ہم اپنا شہید کا خون پہ سودا کریں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے سندھ حکومت میں اور باقی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انصاف مانگ رہی ہے اپنے کارکنوں کے جو شہید ہوئے اس الیکشن میں، اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں نہ صرف ہمارے آنے والے حکومت سے مگر ہمارا عدالتوں سے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نعرے 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 بھٹو۔ آگے دینا، آگے بھائی مائک ان کو دیا تھا، وہ مائک دے دینا بھائی آگے۔ ایک تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 2018 کے مقابلے میں اس الیکشن میں یہ جو ابھی الیکشن گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے، اور جہاں تک اعتراض ہے، احتجاج ہے، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس میں نے پورا پاکستان کے سامنے پریس کانفرنس کیا جہاں ہم نے کہا کہ ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے شکایتیں ہیں اور ہم ان کو پرسیو کریں گے۔ آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا، اس لیے 2 میرے شکایات، 2 جو ایسے سیٹس ہے جس پہ عثمان ہٹو، 2 جو ایسے سیٹس ہے جس پہ میرا شکایات ہے، میرا احتجاج ہے، وہ اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے جہاں کون سے جنید کون سا پی ایس 124 اور 125 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم 45 کے مطابق ہم اکثریتی جماعت ہے، مگر ان دونوں پروونشل اسمبلی سیٹس کو کسی اور سیاسی جماعت کے حوالے کیا گیا ہے، تو ہم نہ صرف یہ دونوں سیٹس کے مگر دوسرے جو اس صوبے میں اور ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات ہیں، اعتراضات ہیں، اس کو ہم لیگل فورم میں ثبوت کے ساتھ اس کو پرسیو کریں گے۔ اگر ہم اس فورم سے انشاءاللہ تعالی میرا امید ہے کہ انصاف ملے گا، اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر اس کے مطابق ہم آگے کا لائے عمل طے کریں گے۔ مگر جو حیران کن بات ہے، جو عجیب بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے، سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے، وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی اسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، اب 2002 سے لے کے آج تک جتنے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو احتجاج کر رہے ہیں، کیا وہ جیت چکے ہیں؟ 2002 کے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی جیتا، ہمیں نہ وفاق میں نہ صوبہ میں
हुकूमत बनाने दिया, जबकि दोनों जगह हमारा सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी था। 2008 में हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई, 2013 में हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई, और अब एक बार फिर हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई। और आज तक मैं कह रहा हूं कि बताई तो सही कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका कौन सा एतराजात है, कहां आपने इलेक्शन के दौरान इन एतराजात को उठाए थे, ये कौन सा सीट है जिस पे धांधली हुआ है? क्या मेरा लारकानों की सीट पे धांधली हुआ है जहां मेरा लाख का लीड है? क्या खैरपुर में जहां मैंने इस इलेक्शन मुहिम में जो सबसे बड़ा इंतखाबी जलसा किया, क्या वहां धांधली हुआ है? अभी अगर आपने इल्जाम लगाना है तो किसी सबूत के साथ इल्जाम लगाया जाता है। कोई ऐसा रिजल्ट हो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लियारी से धांधली के थ्रू हरवाने की बात, तो फिर आप समझते हो। मगर ये मेरा ख्याल में इस बात पे एतराज नहीं कर रहे हैं, वो एहतजाज अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मजीद धांधली होना चाहिए था और उनको भी इक्का तिक्का सीट दिलवाना चाहिए था। ये एक मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, एक पूरा हमारे मुआशरे में जिस तरीके से एक माहौल पैदा हो रहा है, इसका गलत फायदा कुछ सियासी जमातों इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनको हम ये नहीं करने दें। अब मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पूछेगा कौन सा, और एक एक हाथ उठाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जी मैडम। लाल साहब, मुझे ये बताएं कि धमकियां दी जा रही है कि अगर मैंडेट नहीं दिया गया तो IMF को जो है वो खत लिख दिया जाएगा कि आइंदा जो है वो इमदाद न की जाए। एक सवाल तो मेरा आपसे ये, और दूसरा MQM से जो है उन्हें पेशकश की गई, उन्हें दस्तबरदार होने का कहा गया, तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक वो राजी होंगे कि वो आपके हक में दस्तबरदार हो जाए? जहाँ तक आपका MQM के हवाले से सवाल है, हम तो ज़रूर चाहते हैं कि पार्लियामान में और मुख्तलिफ पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ हम एक मुस्बत किरदार हो। अगर वो अपोजिशन में है तो उनका अपोजिशन में भी मुस्बत किरदार हो और उनकी तनकीद की वजह से हमारे पॉलिसीज़ में बेहतरी आए। मगर अगर वो ये समझते हैं कि मैं अपना जो मेरे कारकुन शहीद हुए हैं मैं उनको भूल जाऊंगा, या अगर वो ये समझते हैं कि जहां मेरा सीट पे डाका मारा गया मैं खामोश हो जाऊंगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बजाय जो है, इसके अलावा जो है, हम ज़रूर सियासी जमातों के साथ बातचीत मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक PTI की बात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात है, वो तो मैं समझता हूँ अब इनको भी अपने कारकुन से सच कहना चाहिए कि इनके पास वो नंबर्स नहीं हैं कि वो हुकूमत बनाएं। और इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहा है तो शहबाज शरीफ साहब ज़रूर हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर PTI को भी शुक्रिया कहेगा, इसलिए कि PTI अक्सरियत नहीं तो ये ज़्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके और अपना उम्मीदवार को मुंतखब करवाए कि वो पीपल्स पार्टी या दूसरा सियासी जमातों से बात करते। इन्होंने खुद ये फैसला किया है, मेरा ख्याल में खान साहब ने खुद ये फैसला किया होगा कि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले वो नहीं करेंगे। और यही वजह है कि जो सियासी जमात हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, हम उनके साथ दे रहे हैं, अक्सरियत फिर हमारा बन जाता है और हुकूमत इंशाअल्लाह ताला इनका हमारा बनने जा रहा है। जो IMF के हवाले से ये काम किया जा रहा है, ये तो एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम के सामने इनका असलियत सामने आ रहा है कि इनका सियासत
ان کی اپنی ذاتی مسئلے اس ملک کے مفاد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے. ہم تو وہ جماعت ہے جو 27 دسمبر 2007 کے بعد بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں, اور یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کو مزید معاشی بحران میں دھکیلنا چاہتے ہیں. پاکستان میں مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ان کا خیال میں اگر پاکستان میں معاشی بحران میں اضافہ ہوا تو ان کا سیاست کو فائدہ ہوگا. اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا, اس خط کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف اس خط کے نتیجے میں ان کی جو اصلیت ہے یہ پاکستان کے عوام کے سامنے نظر آئے گا. اب اذان بھی کا آواز بھی آ رہا ہے, اور میں نے ایک اور ہمارا جو کارکن شہید ہوا ہے, میں نے وہاں تعزیت کے لیے میں آپ سب سے اجازت مانگ رہا ہوں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.